اس کا بھی وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا. اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو. ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں. وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا. جہان رہنے دو, میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ, ڈیش بورڈ میں پڑا ہوگا, تب تک میں اسے دیکھتا ہوں. وہ جینس کی جیب سے چابیوں کو گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھائے, گردن نیچے جھکائے چولہے کے ارد گرد جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا. وہ جہان ہی کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی سنے. اسے میٹرو میں اپنے جوتے کے تسمے کھولتا جہان یاد آیا تھا. اس نے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی. جہان کی چھوٹی سفید سی کار ہاسٹل کی سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے کھڑی تھی. اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے بے اختیار حیا نے سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی, یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عمومی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصے دولت مند ہوں گے, جبکہ جہان اور پپو اس کے برعکس محنت کش ورکنگ کلاس کے افراد تھے. وہ واپس آئی تو وہ چھری سے ہی شروع ہو چکا تھا اور پائپ ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولے بیٹھا تھا. چند منٹ وہ خاموشی سے سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتے دیکھتی رہی. وہ دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بل زمین پر بیٹھا پائپ کے دہانے پہ پیچکس سے کچھ کھول رہا تھا. ٹول باکس اس کے پاؤں کے پاس کھلا پڑا تھا. چند صبر آزما پل پیتے اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا. یہ چوتھا چولہا جو کونے میں ہے یہ فکس کر دیا ہے, اب یہ خود سے نہیں بجھے گا. اس نے کہنے کے ساتھ ہی عملی مظاہرے کے طور پر چولہے کو جلا دیا اور پھر چائے کی کتیڑی اسی پر رکھ دی. یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جہان سکندر, یہ غیر قانونی ہے. اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سمانجی میں اسموکنگ بھی غیر قانونی ہے, مگر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں نا. ڈرنکنگ بھی غیر قانونی ہے, اسٹوڈنٹس وہ بھی کرتے ہیں. اور کمروں میں چھوٹے چولہے اور مائکرو ویو رکھنا وہ بھی غیر قانونی ہے, وہ بھی رکھتے ہیں نا. سو تم بھی اپنی مرضی کرو. وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی لاپرواہی سے بولا تو وہ ہنس دی. اسے اپنا سروے فارم یاد آ گیا تھا. تم سوانجی سے پڑھے ہو جو اتنی معلومات ہے. سوانجی سے پڑھا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ نہ چلا رہا ہوتا. ہم تو عام سی سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں مادام. وہ جب بھی اپنی کم آمدن یا کام کا ذکر کرتا اس کے بظاہر مسکراتے لہجے کے پیچھے ایک تلخ اداسی سی ہوتی ہے, ایک احساس کمتری, یا پھر شاید یہ اس کا وہم تھا. خیر, حیا گہری سانس لے کر چولہے کی طرف آئی اور چائے کی کتیلی اٹھا لی. ٹرے میں پیالیاں اس نے پہلے سیٹ کر رکھی تھی. اب وہ چھلنی رکھ کر چائے انڈیلنے لگی. اس ویکنڈ پر ڈنر کریں ساتھ. اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. ذرا سی چائے چھلنی کے دہانے سے پھسل کر پیالی پکڑے اس کے ہاتھ پہ گری, مگر وہ بے حد حیرت بے یقینی سے جہان کو دیکھے گئی. اچھا نہیں کرتے, غلطی سے کہہ دیا. وہ جیسے ہی شرمندہ ہو گیا. نہیں میرا مطلب ہے ٹھیک ہے شور, مگر کہاں. وہ جلدی سے بولی مبادہ وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے. پھر اپنی جلد بازی پہ بھی خفت ہوئی. استقلال جدیسی میں کہیں بھی تمہیں بس ٹاکسم پہ اتارتی ہے نا. حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اسبات کے ساتھ تھام لی. ہاں. وہ اپنی پیالی لے کر اس کے بالمقابل سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمچ ہلانے لگی. پھر میں تمہیں ٹاکسم سے پک کر لوں گا ہفتے کی رات 8 بجے. ٹھیک. وہ گھون بھرتے ہوئے مسکرا دی. جب وہ اسے واپس باہر تک چھوڑنے آئی تو دونوں کو اپنے نیچے پا کر بیلکنی کی بتی خود سے جل اٹھی. وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ ہولے سے کہہ اٹھی, آئی ایم سوری, میں نے آج اوور ریئیکٹ کر گئی تھی. جہاں نے پڑھ کر اسے دیکھا. کچن کے سارے برتن دھلوا کر, چولہا ٹھیک کروا کر اور چائے کے 2 کپ بنوا کر تم نے بالآخر مان ہی لیا. بہت شکریہ, اب میں سکون سے سو سکوں گا. وہ گویا بہت تشکر اور احسان مندی سے بولا تھا. وہ خفت سے ہنستی. کہا نا سوری مجھے بھی کرنی چاہیے, مگر وہ میں ڈنر پہ کروں گا. ادھار رہا, ہفتے کی شام 8 بجے شارپ. مجھے یاد رہے گا. وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی. جب اس کی کار نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی. بیلکنی کی بتی بجھ گئی. سہارے میں تاریخی چھا گئی. ڈی جے وہیں کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی. وہ زیر لب کوئی دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بینک کے زینے چڑھنے لگی. تمہارا کزن بڑا ہینڈسم ہے, ڈی جے نے مصروف سے انداز میں تبصرہ کیا. سو تو ہے, اس نے بستر میں لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا. یہ وہی پپو کا بیٹا ہے نا. ڈی جے اسکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی. وہی شادی شدہ. ہاں. اس کے لبوں پہ دبی سی مسکراہٹ در آئی. اچھا. ڈی جے مایوسی سے خاموش ہو گئی. حیا زیر لب وہی دھن گنگنانے لگی. بکو مت,
मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झुंझला कर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाए जा रही थी। दरवाजा खुला था। उसने धकेला तो वो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में अबतरी फैली हुई थी। छोटा सा किचन भी साथ ही था जिसमें उसकी बीवी काम करती हुई दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। उसकी बीवी उसके सामने जानिब पुश्त किए चूल्हा जला रही थी। वो भी उसकी तरह थी, दराज कद, घुंघराले स्याह बाल और अहले हबशा की सी मखसूस मोटी स्याह आंखें। डॉक्टर क्या कहता है? वो चौंक कर पलटी, फिर उसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी होगी और उसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। वो खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतजाम हुआ? वो कपड़े से हाथ पहुंचती हाशिम तक आई और परेशानी से उसका चेहरा देखा। नहीं। हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। तो अब क्या होगा? हमें इन्हीं चंद हफ्तों में हजारों लिराज जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की?